Assalamualaikum. This is Mohit Pirzada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 1 नवंबर 2024 जुमे का दिन है और मैं तकरीबन एक दिन के बाद पूरे 24 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। ज़ाहिर है कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से, जो मेरे सामने हैं और जिन पे अपना एनालिसिस मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन मैं शुरू शुरू में ये क्लियर कर दूं कि आज के इस वीलॉग में मेरा बहुत सा वक्त इस चीज़ के ऊपर लगेगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तनाव की सी कैफियत है, जो एक कशीदगी है बढ़ती हुई, वो अब खुल के सामने आ रही है। और मुझे बहुत ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि ये कशीदगी जो है ये शायद आने वाले हफ्तों और दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ये टेंशन्स बहुत खुल के गुज़िश्ता 48 घंटे में हमारे सामने आई। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मैं और 2-4 चीज़ों का ज़िक्र कर दूँ। सबसे पहले तो आप सबका मुझे शुक्रिया अदा करना है कि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि 31 अक्टूबर की रात से पहले हमें इस चैनल को का जो मैजिकल फिगर है 6 लाख का, उसे क्रॉस करने में मदद करें। और अभी वो वीडियो लोड ही हुई थी, मेरा ख़्याल है आधे घंटे के बाद, तो 6 लाख का फिगर जो है वो इस चैनल ने क्रॉस कर लिया। ये मैं क्यों करता हूँ बार बार रिक्वेस्ट, और आपको रिमाइंड भी करवाता रहूँगा, बिकॉज अमेरिका के अंदर जब मुझे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ करने होते हैं तो कंग्रेशनल एड्स के सामने मुझे अपना एक केस बिल्डअप करना होता है, और अपने यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर कितने लोग हैं इससे मुझे मदद मिलती है। इसीलिए मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता रहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इस चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। इसकी डिस्कशन डिबेट के अंदर हिस्सा लें। आपकी डिबेट पहले से कहीं ज़्यादा मौसर और बेहतर होती चली जा रही है। अब मैं एक दो डेवलपमेंट्स का आपके सामने जिक्र कर दूँ। फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से लोगों ने ये असर कबूल कर लिया है। वो समझते हैं, उनको एक फीलिंग हो रही है, उनको एक सिक्स सेंस है कि बहुत जल्दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उन्हें रिहाई मिल जाएगी। कहते हैं ना कि आवाज़ खलक को निकारा खुदा समझो। वैसे ये अरबी से आया हुआ है उर्दू में, आवाज़ खलक को निकारा खुदा समझो। अब ये पता नहीं है कि ये जो तासुर लोगों ने कबूल किया है उसकी वजह अमेरिकन इलेक्शन है, जहाँ लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत जल्दी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और पाकिस्तान के सियासी हालात पे उसका एक मुस्बत किस्म का असर जो है वो मुरतब होगा। या पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत सी ऐसी बदलती हुई चीज़ें नज़र आती हैं, कोई रविश बदलती नज़र आती है, टोन एंड टैनर बदलता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बहुत खूबसूरत सीन भी देखने में आया, जब खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से जो पीटीआई के गिरफ्तार वर्कर थे, जब उनको अटक जेल से रिहाई मिली तो वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, उनके सर के ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर करने के लिए। और ये उनकी अदा जो है, उनका जो एक्शन है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने अमेरिकन कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा है। पाकिस्तान कहाँ लिखा है? पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को लिखा है। ज़ाहिर है कि ये एक जोक है, ये एक मजाक है, इसको जोक ही समझा गया है गुज़िश्ता 12-14 घंटों में। लेकिन इस जोक के पीछे पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने ये जोक किया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में अमेरिका की जो बड़ी एक पब्लिकेशन है ब्लूमबर्ग, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि किस तरह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में टॉप पे है जहाँ से प्रोफेशनल लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वहाँ से दौड़ जाना चाहते हैं। वैसे भी इमिग्रेशन के हवाले से, नॉट इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के हवाले से, जो ई से होता है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल की रियासतों में उसका शुमार जो है वो किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अखबारात ने बहुत मज़े ले लेके इसको पब्लिश किया है। लेकिन इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इस सूरत हाल से शहबाज शरीफ की जो फॉर्म 47 की हुकूमत है वो बहुत खुश है, बिकॉज जो पाकिस्तानी यहाँ पे गए हैं एजुकेटेड पाकिस्तान से, प्रोफेशनल क्लासेस में मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी लोग बहुत बड़ी तादाद में, कहा जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा ने गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान छोड़ दिया है। वो पाकिस्तान ज़्यादा ज़र मुबादला भेज रहे हैं, चूँकि वो अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, इसलिए जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और जिससे शरीफ ज़रदारी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और मैं आऊँगा चाइना वगैरह की तरफ, लेकिन पहले कुछ और चीज़। लेकिन पाक चीन ताल्लुकात की टेंशन्स की तरफ चलने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी गैर सियासी बातें और ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करूं। 31 अक्टूबर 2024 का जो दिन ख़त्म हुआ, अमेरिका में और मगरबी दुनिया में हेलोवीन का जो फेस्टिवल है वो मनाया गया, जो बुनियादी तौर पे बच्चों का एक फेस्टिवल है। और इसी के साथ ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हेलोवीन की 31 अक्टूबर पे तो हेलोवीन होता ही है, लेकिन दिवाली का फेस्टिवल जो अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में जिसकी तारीख बदलती रहती है, बहुत अरसे के बाद या प्रॉब्ली पहली दफ़ा
وہ بھی 31 اکتوبر کو ہندوستان اور دنیا بھر میں جو یہ فیسٹیول آف لائٹ ہے وہ اسے منایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان میں کیا کنیکشن ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ایک آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ہم میرے جیسے غریب لوگوں نے بھی ہیلووین کا فیسٹیول منایا ہے بچوں کے ساتھ مل کے، اور پورے دنیا کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تھے اور آ رہے تھے ٹرک اینڈ ٹریٹ کے چکر میں، تو اسی طرح سے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ بائیڈن یا بائیڈنز نے بھی بچوں کے لیے ایک ہیلووین پارٹی جو ہے اس کا انہوں نے انعقاد کیا، اس کو وہاں پہ آرگنائز کیا گیا۔ لیکن وہاں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسے سٹھیا گئے کہ انہوں نے ایک چھوٹا انفنٹ جب ان کے سامنے آیا تو بجائے اس کے کسی اور طرح سے اسے پیار کرتے، انہوں نے اس کا اس کا جو پاؤں تھا چھوٹے بچے کا، انفنٹ کا، وہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا، اور وہ میں آپ کو فوٹیج وغیرہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد سے پچھلے 14 گھنٹوں میں امریکہ کے پورے میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پاگل ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ شکر کریں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس سٹیج کے اوپر الیکشن نہیں لڑنا تھا، ورنہ یہیں پریزیڈنٹ کی الیکشن جو ہے وہ فارغ ہو جانا تھا۔ تو پریزیڈنٹ کی کٹ لگ رہی ہے، اور ایسے طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں کسی پریزیڈنٹ، کسی پرائم منسٹر کی، کسی صاحب اقتدار کا اس طرح سے کٹ لگتی ٹیلی ویژن چینل میں، تو اس وقت تک سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوتے، ٹیلی ویژن چینل بند ہو چکے ہوتے، دروازے کھٹکار گئے ہوتے، دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے، ویگوز آ گئی ہوتی ٹیلی ویژن کے اینکر پرسنز اور اینالسٹ اور ڈسکشنز کو اٹھانے کے لیے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بیچارہ جو ہے وہ شرم سے منہ چھپاتے ہوئے پھر رہا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک بڑی کوئک آبزرویشن شیئر کروں کہ ہیلووین یورپ سے، سیلٹک کلچر سے، فرانس اور آئرلینڈ کے کلچر سے امریکہ میں آئی ہے، اور دیوالی جو ہے وہ ہندوستان سے آئی ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان میں کیا کوئی قدر مشترک ہے؟ اگر آپ گوگل پہ یہ سوال پوچھیں گے، ریسرچ کریں گے، تو کوئی آپ کو اس کا جواب ٹھیک نہیں ملے گا۔ لیکن ایک قدر مشترک ہے، دونوں کا تعلق چینج آف سیزن سے ہے، ہارویسٹ کے سیزن سے ہے، چینج آف سیزن سے ہے۔ اور اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، اور تاریکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، روشنی کم رہ جاتی ہے۔ لیکن دونوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے روشنی کم ہونے کی اور جو تاریکی بڑھنے کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ یورپ کے سیلٹک کلچرز میں مختلف ہوئی، اور ہندوستان کے ہندو مت یا ہندو دھرم کے اندر مختلف ہوئی۔ ہندوستان میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیسٹیول آف لائٹس ہے، جہاں روشنی اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ تاریکی کے اوپر غالب آتی ہے۔ اور بہت سی ایکسپلینیشنز ہیں کہ جب لارڈ راما جو ہیں وہ ایودھیا پہنچے، ان کو فتح ملی راون کے اوپر یا راونا کے اوپر، تو وہ یہ اس دن کو دیوالی جو ہے وہ مارک کرتی ہے۔ سکھوں کی اور ایکسپلینیشن ہے، جینز کی اور ایکسپلینیشن ہے، لیکن اصل میں جو چیز اس کے بیس میں ہے وہ چینج آف سیزنز ہے۔ اب سیلٹک کلچرز نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو ہیلووین ہے، کہ کس طرح سے موت اور زندگی کا جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور زندہ لوگوں میں اور مردہ لوگوں کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے، جو دیوار یا شگاف یا ڈفرنس ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسپرٹس جو ہیں وہ واپس لیونگ لوگوں میں، زندہ لوگوں کے اندر جو اسپرٹس ہیں، جو مسچیوس بھی ہوتی ہیں، جو اچھی بھی ہوتی ہیں، وہ واپس آتی ہیں۔ اور پھر ان کو دور رکھنے کے لیے، ان کی نحوست سے بچنے کے لیے لوگ 2000-2500 سال پہلے مختلف قسم کے ٹوٹکے کیا کرتے تھے۔ وہ بدلتے 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 اس کی شکل جو ہے وہ ہیلووین کی ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی جس کا نام مایا ہے، اور جسے ہسٹری سے، لٹریچر سے، فلسفی سے بہت انٹرسٹ ہے، اس نے ہیلووین کے اوریجنز کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ پیس بھی لکھا، بڑا انفارمیٹیو پیس، جس سے مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا۔ کس طرح سے کرسچینٹی نے ایک پیگن کلچرل یا ریلیجس ٹریڈیشن کو اوورٹیک کیا اور اسے ٹرانسفارم کر دیا۔ یہ میں آپ کو یہاں پر اسکرین کے اوپر دکھاتا بھی ہوں، اور اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ اچھا، اب آپ کسی اگر اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں تو آپ ہیلووین کی اور اس کے بچے جو ہیں ٹرک اور ٹریٹ، ان کی زد سے ہو سکتا ہے کہ بچ جائیں، لیکن اگر آپ زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور پوری شام جو ہے ہماری 6 گھنٹے کی، میں کہتا ہوں 5 بجے سے لے کے 4 بجے، 5 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک جو ہے وہ ٹرک اور ٹریٹ کے اندر گزری۔ لیکن یہاں میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی، 100 کے قریب بچوں نے ہمیں وزٹ کیا ٹافیاں، چاکلیٹ واکلیٹ لینے کے لیے، اور بے تحاشا ہم نے اس کے لیے سپلائز رکھی ہوئی تھیں۔ جو چیز میں نے بہت انٹرسٹنگ نوٹ کی کہ امریکہ کے جو بچے ہیں وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی قوم ہے۔ جب میں اسکولوں میں بھی گیا تو مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ امریکہ کے اسکول جو ہیں وہ ایک نئی نیشن کو پیدا کر رہے ہیں، جو اس امریکی نیشن سے بالکل مختلف ہے جسے ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو نئی امریکی نیشن ہے، یہ اس میں کامن گراؤنڈ تو یہ ہے کہ انگلش بولتے ہیں امریکن ایکسنٹ سے، لیکن اس میں ہر رنگ، ہر نسل اور ہر شکل کا بچہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جو اب ایک امریکن بچہ ہے۔
اور اس امریکن فیکٹری جو ہے نا، نیشن میکنگ فیکٹری، اس میں سے نکل رہا ہے. اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، نیلے بھی ہیں، جاپنیز اوریجن کے ہیں، ہسپینک اوریجن کے ہیں، چینی اوریجن کے ہیں، اور وہ سب ایک قوم ہے جن کے درمیان میں بیسک جو کانٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو امریکن ڈکلیریشن ہے، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، جس نے انہیں اکٹھا کیا ہوا ہے. اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان سے خبر آئی ہے بلومبرگ کی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے امیگریٹ کیا ہے، جو امیگریٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، تو امریکہ سے بہتر کوئی اور جگہ آپ کے لیے نہیں ہے جہاں ایک نئی قوم کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ مینوفیکچر ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دی اونلی ادر ایگزامپل جو امریکہ سے کمپیریبل ہو سکتی ہے وہ کینیڈا کی ہے. باقی یورپ میں کوشش ان کی بہت ہے، لیکن وہاں ایک سنگل قوم نہیں پیدا ہوتی، وہاں بہت زیادہ نسلی اور مختلف قسم کے قومیتی امتیاز جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب آئیں پاکستان چین ٹینشنز کی طرف. شاید گزشتہ 60-70 برس میں کبھی بھی پاکستان اور چین کے درمیان اس قسم کی ٹینشن جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی، جس کا مظاہرہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان فارن آفس کی جو بریفنگ کی ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے، وہاں پہ دیکھنے میں آیا، جہاں ممتاز زہرا بلوچ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ چینی ایمبیسڈر کا جو رویہ ہے اور جو ان کے کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بڑے پرپلیکسنگ ہیں، بڑے کنفیوزنگ ہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چینی ایمبیسڈر جو ہیں انہوں نے اس قسم کے کامنٹس کیوں کیے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی ایمبیسڈر جو ہیں انہوں نے ڈپلومیٹک نارمز کو وائولیٹ کر دیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جب چین کی 75ویں اینیورسری پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مشاہد حسین صاحب کے جو انسٹیٹیوٹ ہے، چائنا انسٹیٹیوٹ کے چائنا سینٹر، اس نے ایک سیمینار منعقد کیا. وہاں پاکستان کے فورن منسٹر اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، وہاں چائنیز ایمبیسڈر بھی موجود تھے. چائنیز ایمبیسڈر کے بولنے کے بعد پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے چائنیز ایمبیسڈر کو مخاطب کر کے وہاں پہ بات انہوں نے کی. وہ بالکل ہر بات کرتے تھے، چینی ایمبیسڈر سے پوچھتے تھے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی یبڑی ماری، اور یبڑی انہوں نے یہ ماری کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف کی شی جن پنگ کے ساتھ، شی جن پنگ کا نام ویسے شاید انہوں نے نہیں لیا، میں کلپ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ویسے تو اگر چینی شہریوں کو دنیا میں کہیں پر بھی نقصان پہنچے، ان کے اوپر حملہ ہو، تو ہم پھر اپنا کاروبار نہیں دیکھتے، اپنی انویسٹمنٹ نہیں دیکھتے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایکسیپشن ہے. یہ میں کلپ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. اب چینی ایمبیسڈر سامنے بیٹھے تھے، وہ بڑے مجبور ہو گئے، انہوں نے ایک رائٹ آف ریپلائی مانگا، حالانکہ یہ تقریب وہاں پہ ختم ہو رہی تھی، اور وہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہمارے کسی ٹاپ لیڈر نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ کر ہی نہیں سکتا، بیکاز چینی جو لوگ ہیں ان کی زندگی اور ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور اگر ہمارا یہ سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر جو سی پیک یا ڈیولپمنٹ ہے وہ پروگریس نہیں کر سکے گی. پاکستان کے جن انگریزی کے اخبارات میں پاکستان کے فورن آفس کے کامنٹس چھپے ہیں، ڈان کے اندر، ٹریبیون کے اندر اور بھی اخبارات میں، وہاں اس چیز کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے کہ چینی ایمبیسڈر نے سیکیورٹی کے حوالے سے اوپنلی جو کامنٹ کیے ہیں اور جو انہوں نے کہا کہ سی پیک ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی، یہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے کامنٹس کے جواب میں کیے ہیں. یہ کہیں نہیں چھپا ہوا، وہاں صرف ایسا ہی ہے کہ چینی ایمبیسڈر جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں، یعنی پاکستان کے اخباروں کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اصل معاملہ جو ہے وہ لکھ سکیں. تاہم پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اندر اس کی ڈسکشن ہوئی ہے. نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر، جو پاکستان کے بہت ہی منجے ہوئے پرانے صحافی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا کلپ بھی رن کیا، اور نصرت جاوید صاحب کا خیال یہ ہے، انالیسس یہ ہے کہ چونکہ اسحاق ڈار صاحب کی انگریزی کمزور ہے، انہیں انگریزی بولتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ ریٹن پیپر سے وہ پڑھتے، کیونکہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ ان کے کامنٹس کا مطلب بنتا کیا ہے. میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ بھی دکھاتا ہوں. On the security issue, I'm talking about for our brothers and sisters from China. China leadership, I won't precisely name, in our recent meetings, Chinese are very clear. No matter how lucrative an investment is anywhere, if the security issue is there, they don't send Chinese personnel. Am I right, Ambassador? Your country is the only exception. This is what Chinese leadership told to Prime Minister of Pakistan in my presence. اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے بظاہراً جو بڑے انوسنٹ اور معصومانہ سے کامنٹس ہیں، اس پہ چینی ایمبیسڈر جو ہے اس کو اتنا رد عمل کیوں دینا پڑا؟ بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت بڑا بلنڈر کیا.
उन्होंने एक बहुत बड़ी यबड़ी मारी। अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को कोई ऐसी बात कही भी थी तो इसहाक डार साहब ने उसको यहाँ पे पब्लिक फोरम में कह के चीनी हुकूमत की जो एक स्टेटेड पब्लिक पोजीशन है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है और 1.4 बिलियन की आबादी का ये मुल्क है, उसको उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया। चीनियों की जो पोजीशन है, जिसकी मसलसल हेडलाइंस पाकिस्तान और दुनिया के अखबारों में लग रही हैं, वो ये है कि चीनी बहुत कंसर्न्ड हैं कि उनके लोगों के ऊपर पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो मसलसल एम्फोसाइज कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होगा। बहुत सी हेडलाइंस लग चुकी हैं। अगर ज़रा सा भी आप थोड़ा सा भी चाइना पाकिस्तान टेंशन्स या चाइना पाकिस्तान सिक्योरिटी लिखेंगे तो आपके सामने बेतहाशा हेडलाइंस आ जाएंगी कि कैसे मई के महीने में चीनियों ने यही कहा, जून में भी यही कहा, जुलाई में भी उनके ऑफिशियल्स ने यही कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर जब ली क्यांग यहाँ पे आए तो भी उन्होंने यही कहा कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होगा वरना बिजनेस क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी, सीपेक को ख़तरा है, वगैरह वगैरह। इसहाक डार साहब ने अपने कमेंट के ज़रिए ये तासुर पैदा कर दिया कि चीनी जो कुछ भी पब्लिकली कह रहे हैं वो गलत है और असल में चीनी शहरियों के मारे जाने से चीन की हुकूमत को और ख़ास करके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो वजह है जिसकी वजह से चाइनीज़ एम्बेसडर को खिलाफ़े ज़ाब्ता और एक बहुत ही अजीब तरीके से आके उनको इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, जो ख़ुद उनकी अपनी जो डिप्लोमेसी है उसमें उसकी कोई मिसाल ग़ालिबन नहीं मिलती होगी किस तरह से चाइनीज़ एम्बेसडर वापस आया हो और उसने इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो दी हो। इसहाक डार साहब ने जो कमेंट किया उसके पीछे एक और भी संगदिली है। वो संगदिली ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया और रूलिंग एलीट है उनके लिए पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की किसी भी किस्म की कोई कदर कीमत नहीं है। इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है पाकिस्तान में इंसानी जान की, पाकिस्तानी लोगों की इंसानी जान जो है वो जिस तरह से कीड़ियों की तरह, चुंटियों की तरह पाकिस्तानी मर रहे हैं रोज़, इनको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और उनका ख्याल है कि किसी भी हुकूमत को दुनिया में अपने शहरियों की परवाह नहीं होगी। तो ये इन्होंने बड़ा एक एम्बेरसिंग पॉइंट यहाँ पे खड़ा किया है। लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में चले जाएं कि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन खड़ी हो चुकी है चाइनीज़ के लिए और जिसका कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई अब हल ही नज़र नहीं आता, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में पाकिस्तान और चीन के दरम्यान में टेंशन्स में मज़ीद से मज़ीद इजाफा होगा। तो एक और डेवलपमेंट भी डाल दें कि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने वहाँ पे ये जिक्र भी किया कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने चीन जाके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ब्रीफ करना था कि हम इस हवाले से क्या हमने प्रोग्रेस की है और हमने इस हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो लिए हैं। लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट को वो ज़ख्मी हो गए हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, इसलिए अब उनका जो ये ट्रिप है वो 1 महीने तक के लिए 4 हफ्ते के लिए आगे चला गया, डिले हो गया। अब ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि थर्सडे की रात को या वेडनेसडे की रात को ये इंकशाफ किया गया कि ट्यूसडे की शाम को जब आसिफ अली जरदारी साहब मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे तो वो जहाज़ से उतरते हुए स्लिप कर गए और उनके पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गया। वो हॉस्पिटल गए, उसके बाद उनको वहाँ पे प्लास्टर जो है वो लगाना पड़ा है और अब वो वॉक नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब वो जो फौरी तौर पे उनका चीन का ट्रिप था अगले चंद दिनों के अंदर वो नहीं हो सकेगा, वो 4 हफ्तों के लिए आगे डिले हो गया। अब पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सच्ची नहीं हो सकती, होती ये ऐन मुमकिन है कि ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो जिस तरह से पाकिस्तानी ज़राया ब्लाग इसको स्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर एक अफवाह ये भी चल रही है कि चीनियों ने फ़िलहाल मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले चीज़ें ठीक करें और फिर चीन आएँ। तो ये भी इसका एक बैकग्राउंड हो सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और चीज़ डाल दें और इस चीज़ का ताल्लुक है ब्रिक्स से। ब्रिक्स के हवाले से जो सवाल पूछा गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो ब्लॉक है जिसमें अभी एक्सपेंशन भी हुई है, उसके हवाले से मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से सवाल पूछा गया। तो मुमताज़ ज़हरा कि पाकिस्तान उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान को क्यों नहीं उसके अंदर शामिल किया गया। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने बड़ी बुरी शक्ल बना के बड़े बुरे मुँह से कहा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल भी है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार भी हैं, हम बिल्कुल फ़िट हैं और ये ब्रिक्स का बल्कि एक टेस्ट है मल्टीलैटरिज्म का कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर जो है वो ले जाते हैं या नहीं ले जाते। लेकिन वहाँ पे एक खासी डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन ये बन चुकी है कि ना सिर्फ इसके कि काज़ान में जो रशिया के अंदर ब्रिक्स का समिट हुआ वहाँ 4 नए ममालिक को बाकायदा मेंबर के तौर पर शामिल किया गया, जिसमें मिस्र है, इजिप्ट है, जिसमें ईरान है, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात है और अफ्रीका का मुल्क इथोपिया है। बल्कि वहीं पर अब ये बात क्लियर हो गई है कि 14 कंट्रीज़ को वहाँ पर एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया है ब्रिक्स के साथ, जिनमें पाकिस्तान नहीं है। इन 14 कंट्रीज़ के अंदर यूरोप के मुल्क भी हैं, लातीनी अमेरिका के मुल्क भी हैं, ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की भी है, इनके अंदर बोलीविया भी है लातीनी अमेरिका का। लेकिन इसके अंदर वो पाकिस्तान नहीं है जिसने मेंबरशिप की एप्लीकेशन सितंबर 2023 में दी थी।
اب ایک عام قیاس یہی ہے، ایون سٹمسن سینٹر کی ایک رپورٹ تھی 1 مہینہ پہلے چھپی کہ ہندوستان کا جب تک اپروول نہیں ہوگا پاکستان جو ہے وہ برکس میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ تاہم 9ویں مہینے ستمبر میں روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر جب پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی تو انہوں نے ایشور کیا کہ روس پاکستان کے برکس کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کرے گا۔ تو اب صرف ہندوستان نے روکا ہے، برازیل نے روکا ہے، پاکستان کے یا کس نے روکا ہے؟ پاکستان کے سوشل میڈیا میں یہ مسلسل خبر گردش کر رہی ہے کہ چین نے بھی پاکستان کی برکس میں انکلوژن کی مخالفت کی ہے، یا کم از کم اسے سپورٹ نہیں کیا اس پوائنٹ کے اوپر۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور چین کے اوور آل جو ریلیشن شپ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اسی جو پریس ٹاک ہے، بریفنگ ہے فارن آفس کی، اس میں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے سوال پوچھا گیا کہ ایک بار پھر افغان طالبان نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن کریں، اس کا حل نکالیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی دہشت گرد ہیں، انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان جو ہیں ہم ان کا موقف نہیں مانتے کہ وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہمارے پاس بڑی سالڈ ایویڈنس ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو سینکچوریز حاصل ہے۔ اس پوزیشن کو آپ ایبزارب کریں، اور پھر میں جو کامنٹ آخر میں کرنے لگا ہوں وہ بڑا بہتر طور پہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب آپ سن چکے ہیں کوئی 14-15 گھنٹے پہلے بڑا اس کو جشن منایا گیا پاکستان میں کہ پاکستان کے 160 یا 161 جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، جس پہ پی ایم ایل این کے ہیں، پی 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 کے ہیں، اس میں جے یو ایف کے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، ان سب نے ایک خط لکھا ہے۔ خط کس کو لکھا ہے؟ پریزیڈنٹ جناب فارم 47 کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی سرزنش کی ہے کہ امریکن کانگریس جو خط بازی کر رہی ہے، جو گریگ کسار کا لیٹر ہے پاکستان کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک انٹرفیرنس ہے جسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب پاکستان کی میڈیا میں اور وی لاگ مارکیٹ میں اس کو ایک جوک سمجھا گیا ہے کہ پاکستان کی فارم 47 کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ امریکہ کی کانگریس کو لیکچر دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ جنرل صاحبان کی کیا ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا ڈرامہ ان کو کرنا پڑا؟ مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان میں در حقیقت وہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ اس خط کے ذریعے امریکہ کو، مغرب کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہے، جس طرح سے آپ کی کانگریس ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایک پارلیمنٹ ہے۔ یہ ان کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ ان کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ جب کئی دفعہ یہ سوال اٹھا کہ جنرل باجوہ مارشل لا لگا دیتے، یا جنرل عاصم کا ہے کہ مارشل لا لگا دیں گے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس مارشل لا لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس مارشل لا لگانے کی سپیس نہیں ہے۔ پاکستان کے جنرل صاحبان اب بڑی بری طرح سے پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو پوزیشن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، مجھے اس کا بہت خطرہ ہے کہ جنرل صاحبان اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ وہ کسی خطے میں کسی جنگ کا ان کو انتظار ہے۔ یوکرین کی جنگ میں جتنا انہوں نے دھونا تھا وہ دھو لیا، لیکن یوکرین کی جگہ بہت زیادہ آگے چلتے نظر نہیں آ رہی، بیکاز یوکرین کو تقریباً شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ میں جو ان ڈیپتھ پوسٹس اور آرٹیکلز آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت جلدی یوکرین کو رشیا کے ساتھ، رشیا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ صلح کرنی پڑے گی۔ تو پاکستان کے جرنیل صاحبان کو جو جنگ چاہیے اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اپنی ریلیونس زندہ رکھنے کے لیے، وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔